اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بچوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ انفطر کی پہلی آیت تلاوت فرمائی۔ اس سورت میں 19 آیت اور 1 رکوع ہے۔ یہ سورت مکے کی ابتدائی دور کی سورتوں میں سے ہے۔ اس سے پہلے جو سورہ التکویر میں جو قیامت کا ذکر ہے، یہ اسی کا جوڑا ہے، یعنی جس دن قیامت برپا ہوگی تو اس میں اس کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کو اگر اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے، قیامت کا نقشہ جو ہے تو اس آنکھوں سے دیکھنا ہے تو سورہ تکویر اور سورہ انفطر اور سورہ انشقاق کو پڑھے تو آنکھوں سے دیکھ لے گا، یعنی اس دن کیسا منظر ہوگا۔ یہ 3 صورتوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت کا پورا پس منظر رکھتا ہے، کس طرح سے حالات ہوگے اس دن۔ اس صورت میں سب سے پہلے تو قیامت کا پہلا جب سور پھونکا جائے گا تو یہ دنیا میں کیسا زبردست زلزلہ ہوگا، یہ نظام جو ہے درہم برہم ہو جائے گا، سمندر بھڑک اٹھیں گے۔ پھر اس کے بعد انسان کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا دکھایا جائے گا، اس کی ایک ایک چھوٹی سی چھوٹی نیکی، چھوٹی سی چھوٹی بدی، سب اس کو دکھایا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے انسان کو اس کی تخلیق پر غور کرنے کے لیے کہتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بہترین ساخت میں پیدا کیا، انسان اس پر غور و فکر کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے آگے فرماتا ہے کہ جو انسان جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا ہے اتنا بہترین، جو اتنی نعمتیں دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے تم یہ امید رکھتے ہو کہ پھر وہ حساب کتاب نہیں لے گا؟ ہاں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں دنیا میں، اس کا اللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب لے گا۔ اس طرح سے یہ صورت میں جو ہے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ تو ہر وقت جو ہے 2 فرشتے ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو نیک فرشتہ جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں وہ لکھ رہا ہے، اور بد اعمال جو کرتے ہیں وہ دوسرا فرشتہ بد اعمال کو لکھ رہا ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے ساتھ جو ہے ہر وقت 2 CCTV کیمرے موجود ہیں جو ہم کو قید کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں جو نیک لوگ ہیں ان کو جنت میں یہ کرے گا، اور جو بد لوگ ہیں ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو اس طرح سے اس صورت میں 19 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آج جو ہے اس کے 9 آیتوں کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، یعنی یہاں جو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، یہ جو آسمان دکھ رہا ہے یہ اس دن کیا آئے گا، پھٹ جائے گا۔ اور دوسری طرف کہتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان کا پردہ جو ہے تو ہٹا دیا جائے گا، یعنی یہ جو آسمان میں جو تارے نظر آ رہے ہیں یہ اس دن جو ہے بکھر جائیں گے، اور جب تارے بکھر جائیں گے، آسمان کیا ہوئے گا، پھٹ جائے گا، اور تارے جو ہے بکھر جائیں گے، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اس سمندر میں جو پانی نظر آ رہا ہے اس کو کیا ہے گا، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، اس کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، پھاڑ دے گا۔ اور جو ہے سورہ التکویر میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، سمندر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، یعنی سمندر میں جو ہے یہ جو ہے آگ بھڑکا دی جائے گی۔ تو ہاں، اس دونوں کو ہم ملا کر سمجھنے کی کوشش کریں تو بات یہ سمجھ میں آتی کہ یہ جو ہے تو قیامت کا پہلا مرحلے کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی جب پہلا سور پھونکا جائے گا اس دن جو ہے ایسا خطرناک زلزلہ ہوگا، ایسا زبردست زلزلہ ہوگا، کبھی انسان نے اس جیسا زلزلہ نہیں دیکھا ہوگا، کبھی کسی انسان نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا، ایسا زبردست حادثہ ہوگا۔ یہ جو آج جو سمندر میں پانی نظر آ رہا ہے یہ پانی نہیں، آگ ہی آگ ہوگی۔ پانی میں آگ کس طرح سے ہوگی اس کا ذکر جو ہے مولانا مودودی تفسیر القرآن میں اس طرح سے کرتے ہیں کہ یعنی
سمندر یہ جو پانی جو ہے، یہ پانی جو دو گیس سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. ایک گیس جو ہے تو آکسیجن، یعنی یہ کیا ہے، آکسیجن جلنے، یعنی آکسیجن جلانے والی، یعنی آکسیجن کیا ہے، جلاتی ہے. اور دوسری ہائیڈروجن یعنی بھڑک اٹھنے والی. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے پانی کو جو ہے ایک آکسیجن اور ہائیڈروجن H2 یعنی اس طرح سے بنایا. تو ایک جو ہے تو جلتی ہے اور ایک بھڑک اٹھتی ہے. تو اس دن ایسا زبردست، ایسا خطرناک زلزلہ ہوگا. تو یہ جو ہے، اور زمین کے اندر جو ہم ہر وقت جو ہے تو ایک لاوا پکتا ہے. ہاں، وہ لاوا جو ہمیشہ پک رہا ہے. تو وہ زلزلہ ایسا خطرناک ہوگا کہ وہ سمندر کا پانی وہاں تک پہنچ جائے گا، اور یہ جو سمندر میں پانی نظر آ رہے ہیں تو اپنی اپنی شکل میں بھڑک اٹھ جائیں گے، آگ ہی آگ ہو جائے گی. یہ جو ہے تو ہمارا قیاس ہے، باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس دن کیسا ہوگا. یعنی سب طرف جو ہے ایسا زبردست جو ہے زلزلہ ہوگا، اور سمندر میں آگ ہی آگ ہو جائے گی. اور جب خبریں کھول دی جائیں گی، یہ پہلا مرحلہ ہے. اب دوسرے مرحلے کا ذکر ہے. یعنی یہ جو پہلا سور پھونکا جائے گا تو یہ دنیا کا نظام درہم برہم ہو کر پورے انسان ختم ہو جائے گے، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی. پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور جب خبریں کھول دی جائے گی، پھر کیا ہو جائیں گا، خبریں جو ہے یہ کھول دی جائے گی. یعنی پہلے انسان جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، یہ سب جو ہے جہاں بھی خبر میں ہوں گے یہ سب نکل آئیں گے. خبروں کو کہے گا، اللہ تعالیٰ حکم دے گا، کھول دی جائے گی، سب باہر نکل آ جائیں گے. اور اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا. یعنی اس دن جو ہے سب اگلا پچھلا، یعنی انسان کو جو ہے اس نے جو بھی اعمال کیے، نیک اعمال، بد اعمال، سب اس کو دکھایا جائے گا. یعنی ہر وقت ہمارے ساتھ جو ہے دو فرشتے جو ہیں، یہ CCTV کیمرے جو ہمارے ساتھ ہر وقت موجود ہیں، یہ ریکارڈ کر رہے ہیں ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں، چاہے ہم کوئی بھی نیت سے کرتے ہیں. وہ فرشتوں کو وہ بھی معلوم ہے کوئی نیک عمل کرتا ہے تو کیا نیت سے کر رہا ہے، خالص اللہ کے لیے کر رہا ہے یا دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، یہ بھی ان کو معلوم ہے. یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے. تو اس دن جو ہے تو سب اس کو دکھایا جائے گا. اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا. معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں اس نے جو بھی کام کیے، اچھے برے کام جو بھی نیت سے کیے، وہ اس کو دکھایا جائے گا کہ تو نے جو ہے تو دنیا میں جو ہے نا یہ اعمال کیے تھے، آج دیکھ لے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے، اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا جس نے تجھے پیدا کیا. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ انسان، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ تجھ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو اپنی تخلیق پہ غور کر، تو کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے تجھے کتنا بہترین انداز میں پیدا کیا، اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں تجھ کو عطا کی. یعنی ساری دنیا کی جو مخلوق ہے، اس میں اشرف المخلوقات مخلوق بنایا تجھے کس طرح سے تیرا جو وجود ہے اس میں تیرا کوئی دخل ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ جو آنکھ دی دیکھنے کے لیے، یہ کان دیے جو سننے کے لیے، یہ زبان دی بولنے کے لیے، ہم کوئی زبان سے کوئی کھانا کھاتے ہیں، ہم جو یہ ہے اس میں ہمارا کیا دخل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہے لیکن کیسا بنایا، کتنا خوبصورت بنایا. ہم غور کرو، آج دنیا میں سائنس نے اتنی ترقی کری، یہ جو ہاتھ ہے، یہ ہاتھ جیسی شے آج تک انسان نے وجود نہیں کیا. اس کے غور کرو کہ جو ہے کیسی نعمت ہے ایک ایک چیز پر. یعنی ہم کتاب ہے، ہم کتاب کو اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے ہاتھ کو حکم دیتے ہیں، کتنا فاسٹ وہ آتا ہے اور پڑھتے ہیں، کہ آنکھوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، پھر جب آگے بڑھتے ہیں ورق کس طرح سے پلٹاتے ہیں، کیسا حکم دیتا ہے. یہ اس جیسی کوئی چیز ایجاد کی انسان نے آج تک. یعنی یہ زبان ہے، یہ کس طرح سے ہم کو کوئی چیز بولنی ہے تو کس طرح سے بولتے ہیں. یہ زبان کو ہر کسی کھانا کھانا ہے ہم کو تو مزہ چکھنا ہے تو کس طرح سے یہ چکھتے ہیں، اس میں کتنے ٹیسٹ ہے، کھٹی ہے، میٹھی ہے، یعنی اندر ہم اس کو نگل سکے ایسی چیز نہیں تو تھوک دیتے ہیں جسے کڑو ہے. تو اس جیسی چیز کوئی
یعنی اللہ نے کتنی بے شمار نعمتیں دی ہیں. یہ آنکھ دیکھو کتنا جو ہے تو فار جو ہے تو کتنے لاکھوں میل تک دیکھتی ہے یہ. اور یہ آنکھ کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا. یہ پپنیاں جو ہے اس میں کوئی چیز یعنی ہم کو تکلیف دے نہ گھس جائے، اس لیے ہمیشہ محفوظ کرنے کے لیے کس طرح سے یہ دیے. ہم جو ہے کھانا کھاتے ہیں، جو ہاضمہ ہے ہمارا، تو یہ دیکھیے یہ کس طرح سے فلٹر کا کام کرتا ہے. جو اچھی چیز، جو غذا ہمارے جو اندر لاکھوں اعضاء ہیں، تو اس میں جس کو جو چیز لگتی ہے اسی تک وہ پہنچا دیتا ہے، اور جو گندگی ہے وہ اس کو تو باہر پھینک دیتا ہے. یہ کڈنی جو ہے اللہ تعالیٰ نے 2 کڈنی رکھے ہیں ہمارے اندر، کس طرح سے خون جو ہے تو ریفائن کر رہے ہیں، فلٹر کر رہے ہیں. یہ جو ہے اللہ یعنی جو ہم کو اچھا خون سانس لینے کے لیے، جو زندہ رہنے کے لیے جو اچھا خون لگتا ہے، تو کس طرح سے ریفائن کرنے کا کام کر رہے ہیں. اس میں سے ایک بھی چیز اللہ تعالیٰ نے جو یہ کر دی تو یہ اس طرح سے کہ لاکھوں کروڑوں روپے دے کر بھی ہم اس کو حاصل نہیں کر سکتے. ایک ایک چیز پر غور کرو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نیک سکھ سے درست کیا، تجھے متناسب بنایا اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کیا. یعنی کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بہترین انداز میں تجھ کو پیدا کیا. اس میں ہمارا کیا دخل ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر ہم کو آنکھ ہی نہیں دیتا، اندھا ہی پیدا کرتا تو کیا کرتے؟ ہم کو جو ہے تو بولنا ہی نہیں آتا، مکہ پیدا کرتا تو ہم کیا کر سکتے؟ ہم کو جو ہے تو ایک کان جو سننے کے لیے دیے، یہ نعمت نہیں دیتی تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ یہ نعمتوں کو اگر جاننا ہے تو کسی اندھے کو پوچھو، کسی بہرے سے پوچھو، ہاں کسی مکے سے پوچھو، کسی لنگڑے سے پوچھو، یہ جو پیر دیا ہم کو چلنے کے لیے. تو ایک ایک چیز پہ غور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ سوال کرتا ہے کہ تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. یعنی یہ جو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس میں ہمارا کوئی دخل ہے یا نہ؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم نعمتیں ہم کو جو تو فری میں دی ہے. ہرگز نہیں، بلکہ دراصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو. بات ایسی ہرگز نہیں ہے، بلکہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ جزا و سزا کو جھٹلاتے ہیں. ہاں، یہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو پیدا کیا ہے، یہ جو اللہ نے ہم کو اتنی نعمتیں، عظیم نعمتیں دی ہیں، اس کو ہم جھٹلاتے ہیں. یعنی اگر ایک ایک چیز پر بھی اللہ نے جو ہم کو سوچنے کے لیے جو دماغ دیا ہے، تو ایک ایک اس پہ بھی ہم غور کریں تو خود دل مان جائے گا کہ یہ جو وہ ہستی ہے وہ ایک ہستی ہے. یعنی وہ ایشور کہیں گے یا اس کو گاڈ کہو، تو یہ جو ہے جس نے دی ہے وہ صرف اور صرف ایک ہے. اس میں دوسرے کا کسی کا دخل نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ نے یہ ہم کو دیے ہیں نعمتیں. تو یہ اللہ کی اتنی عظیم نعمتوں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو دی ہے، تو اس کا ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو نعمتوں اتنے نعمتیں دی ہیں اس پہ تھوڑا غور کرو. کتنے بے شمار نعمتیں ہیں اللہ نے جو ہم کو دی ہے. یعنی سائنس اتنی آج جو ہے اتنی ترقی کر کر بھی یعنی ہمارا جو ہے جس میں ایک ایک اعضاء پر یعنی غور کرو تو ویسی چیز نہیں ایجاد کر سکتی. اب یہ لیجئے، انگلی لیجئے، یہ انگلی کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے یہ ہم کو یہ جو چمڑے ہے، یہ چمڑے کے اوپر یہ ناخن کو غور کرو. یہ جو ناخن ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے یہ ناخن ہی نہیں دیتا تو کتنی بدصورت انگلی ہو جاتی. کتنی خوبصورت بنایا اللہ تعالیٰ نے. ناخن کی جگہ پر ناخن ہی رکھا. یہ آنکھ کی جگہ پہ آنکھ ہی ہے، ناک کی جگہ پر ناک ہے. اس میں سے ایک پہ بھی یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت بنایا انسان کو. دنیا کی تمام مخلوق میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. تو اتنے نعمتیں دینے کے بعد جو ہے تم اللہ کا ناشکر کرتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہرگز نہیں، بلکہ دراصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو. بات ایسی ہرگز نہیں ہے، بلکہ تم کیا کرتے ہو؟ جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو. یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو تم کو پیدا کیا ہے، کیا تم یہ ایسی بات ہے اتنی نعمت دینے کے بعد جو ہے اس کا حساب کتاب نہیں لے گا اللہ تعالیٰ؟
ایسی بات ہرگز نہیں ہے، اللہ ان سب کا جو ہے تو حساب لے گا۔ تو ہاں دوستو، یہ تھا اس صورت کے 9 آیتوں کا حاصل مطالعہ، جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ تو اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم کو اس میں جو سمجھنے میں جہاں بھی غلطی ہو رہی، اس میں کوتاہی ہو رہی، تو اس کو معاف کر، اور قرآن مجید کو جو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ اس کی صحیح سمجھ نصیب عطا فرما، اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔